नहीं। ओके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना या अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब अला दीनिक और ثبت قلبي على يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا تدع باستقامة اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 6 ترجمہ اور تفسیر یہاں پر ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تو بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر علیہ پر ہوتا ہے ہم ان علیہم ان پر آ مطلب یہ جیسے آتا ہے نا وہ انگلش میں ایدر کا ورڈ یوز کرتے ہیں ایدر اور نیدر نور تو یہ وہ والا ادھر ڈرتا ہوں یا ڈرائے ہم ڈرائے تم ان کو تا تم ہوں ان کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر یا آپ ڈرائیں ان کو مطلب کفار کو ام یا لم نہیں تم دن ہوں آپ ڈراتے ان کو تم آپ یا تم کے لیے ہوتا ہے اور ہم ان کو نظر ڈرانا تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے مطلب ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا یہ جو نظر کا لفظ ہے نا یہاں پر ڈرانا یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جو ایک مجرم کو ڈرایا جاتا ہے یہ ڈرانا ہے پیار سے شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہمارے خیر خواہ تھے نا تو وہ ایک ایز اے آرڈر بھی نہیں انہوں نے پیار کے ساتھ سمجھا کر برے انجام سے ڈرایا تھا وارن کیا تھا کہ اگر تم یہ غلط کام کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ پنش کیا جا سکتا ہے اور وہ کس چیز کو نہیں مانتے تھے اللہ کو اللہ کو تو نا ہر جو ایتھیسٹ کے علاوہ نا ہر جو ریلیجن کے پرسنس ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے ہاں وہ تصور غلط ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو ان کا گاڈ ہے جو ان کا اللہ ہے وہ یا تو وہ کسی کو ورچوئل بنا لیتے ہیں مطلب کوئی بت بنا لیا کوئی امیجنری میں ہی بنا لیتے ہیں مطلب کسی انبیاء کو کسی پرسن کو تو ایک جو اللہ تعالیٰ حقیقی اللہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کو جو وہ شرک بنا لیتے ہیں مطلب وہ شرک کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں اللہ کو وہ مانتے ہیں ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی مانتے ہیں اور چیزوں کو بھی مانتے ہیں جیسے جو اسٹارٹنگ میں تھے نا مطلب جو پوجا کی جاتی تھی سورج کی چاند کی پھر وہ گائے کی یا آگ کی وہ ان کی پوجا ڈر سے کرتے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے نا ہمیں ہارم نہ کرے ہمیں زیادہ نقصان نہ پہنچائے تو سورج کی پوجا بھی اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہم سے خوش رہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو جیسے ہمیں سورج کے فوائد ہیں اور اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے نقصان بھی کیا ہے تو وہ ایک اس کو ڈر اور خوف سے اور اس کے فائدہ لینے کے لیے جو ہے نا اس ہر چیز کے لیے الگ الگ جو ہے وہ بت بنایا ہوا تھا جیسے ایک بالکل ایسے ایک ایگزامپل دے لو ہاسپٹل ہے اس میں ہر اسپیشلائزیشن کا الگ ڈاکٹر ہے تو وہ اس کے پاس جائیں گے اور پھر اس کو خدا مانتے یہ چیز وہ ان کی جو ہے غلط تھی اور پھر اگر ان کو دلیل بھی دی جاتی تھی نا تو وہ مانتے نہیں تھے وہ ضد میں آ جاتے تھے ایک ہمارے سامنے بھی بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں بعض دفعہ ہم سے چھوٹے ہمیں ایسی کوئی بات کر لیتے ہیں یا پھر ہمارا کوئی موڈ نہیں ہوتا ہم سے بڑے کوئی سے بات کر لیتے ہیں جس سے ہم جو ہے خود بھی ضد میں آ جاتے ہیں تو ایسے ہی حال ان کا تھا کہ وہ ضد میں آ کر دلیل دی ہوئی بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے تو یہ اگر ہم یہ ساری قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں نا تو یہ صرف ان کا واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمیں اپنا انالیسس میں ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ ہم تو ان کیٹیگری میں فال تو نہیں کر رہے
کہ کیا ہمارے اندر کوئی خوبی ان جیسی تو نہیں ہے، مطلب جو برائی ان میں تھی، کیونکہ ہمیں ان سے بہتر بننا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس علم کو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک بہتر انسان مسلمان بن جائیں۔ اس لیے ہم نے جو جو ان کے اندر برائیاں تھیں وہ اپنے اندر پہلے نوٹ کریں، آبزرو کریں کیا ہے وہ آپ کے اندر، اس کو نکالنے کی کوشش کریں، سولوشنس دیکھیں کس طرح سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو اب آپ ضد آ رہی ہے دلیل دیکھ کر بھی، مطلب آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایکسپٹ کرنا اور اس پر شکر بجا لانا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکسپٹ کرو گے نا، آپ کے اندر خود بخود شکر کا جذبہ بھی آئے گا، اور آپ کے اندر حق بات کو ایکسپٹ کرنے کی پاور بھی ہوگی، کہ اگر کوئی اگر آپ غلطی پہ ہو اور آپ کے اندر یہ جستجو ہو کہ ہاں یہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، بجائے کہنے والا کوئی بھی ہو، اور چاہے آپ کو اس کام کو کرتے وقت سالوں گزر چکے ہوں، اور آپ کو کہ میں تو اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میں اتنی دیر سے غلط کام کرنا تھا، یا مجھے فلاں نے بتایا تھا اس نے مجھے کوئی غلط کام کرنا تھا، میرا کون سا دشمن؟ نہیں، ہو سکتا ہے آپ غلطی پہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں چیز نہیں بہتر پتا ہوتی ہے، ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ کانٹیکس میں ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے اس کی تفسیر کرتے وقت ہمارے ذہن میں اور خیالات آتے ہیں، ہماری پوری جو آج کی روٹین ہے یا آج کل حالات جو ہمارے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمیں جو ہے نا وہ سولوشن نظر آتے ہیں۔ آفٹر سم ایئر، آفٹر 1 ایئر آپ کے حالات چینج ہوتے ہیں، آپ وہی آیات پڑھتے ہو، آپ اس آیت کو الگ کانٹیکس سے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت اپنے اندر جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس کی جو پاور ہے وہ جو ہے نا وہ ابیلٹی بلڈ کرنی چاہیے، کہ کوئی چیز اگر آپ کو حق نظر آ رہی ہے دلیل کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس پہ ہم بحث کریں تو چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کو ایکسیپٹ کریں، ان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ڈرانا، یعنی دلیل کے ساتھ سمجھانا یا نہ سمجھانا وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں کا بھی انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی پر، اوپر ہم نے علی کا مطلب کیا نا علیہ ان پر، ان پر، قلوبی قلوب دل کو، ہم ان کے، وا اور، وا کا مطلب اور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اس کا اور ہی گا، اور علی پر، سمع کان، اہم ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، با اور علا پر، ابصارہم ان کی نگاہوں پر، ہم ان کی، غشاوۃ پردہ ہے، ولا ہو، لا ہوتا ہے کے لیے، وا کا مطلب ہم نے پڑھا اور، لا کے لیے، ہم ان، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، عظیم۔ اب ان کا انجام بتا دیا جن کو دلیل کے ساتھ اپنے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی ایکسیپٹنس جو لیول ہے اس کو ختم کر دیتے، کیونکہ آپ کا دل زندہ ہوگا، آپ کا دل کھلا ہوگا، آپ کی کان کھلے ہوں گے تو ہی آپ کی بات سن سکتے ہو، آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، اور وہ چیز آپ کے جو ہے وہ دل پر اترے گی۔ اگر یہ سب کچھ بند ہو گیا آپ کچھ بھی نہیں سن دیکھ سکتے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا سامنا ہوتا ہے کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاں ان کو ایک بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر نہیں کیا کہ حق بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو اپنا بھی جائزہ لینا ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسے لیول پر ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ صرف ضد کی وجہ سے، یا بڑوں نے کہہ دیا یا کچھ بھی، تو ہمارے لیے سب سے پہلے کیٹیگری قرآن ہے، پھر احادیث ہے، تو ہماری سب سے پہلے گائیڈنس یہی سے ہونی چاہیے۔ تو انسان اور جو جانور ہے ان میں فرق بھی تو یہی ہے نا، کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ایک عام انسان ہے دیکھ تو وہ بھی سکتا ہے کہ آگے سامنے کیا پڑا ہوا ہے، آگے موبائل ہے کہ موبائل میں کچھ بھی ہے، دیکھ تو سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، گانے بھی سن رہے ہیں، آوازیں بھی سن رہے ہیں، اور دل بھی اس کا دھڑک رہا ہے، اس میں دل کے خیالات بھی آ رہے ہیں، لیکن مہر لگنا اور پردہ مطلب بند ہو جانا، اس سے مراد ہے کہ اس نے جو سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آواز ٹکرائے گی کانوں پہ مگر وہ دل پہ نہیں اترے گی۔
آنکھوں سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں، رنگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے دل تک اس بصیرت جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک جو جب کہتے ہیں دین کا علم آپ جب سیکھتے ہو نا، یا جو حکمت ہوتی ہے، بصیرت اللہ تعالیٰ سے تب مانگنی چاہیے. دور اندیشی جس کو کہتے ہیں، دور اندیشی بھی نہیں کہیں گے، بصیرت ہوتی ہے، ایک معاملہ فہمی ہوتی ہے. تو معاملہ فہمی کے لیے آپ کو قرآن پاک کی ہیلپ لیتے ہوئے اپنی آنکھوں، کان اور دل کو کھول کے رکھنا چاہیے، کہ بے شک خواہشات کے خلاف بات ہو، ماحول سے مختلف ہو، ڈزنٹ میٹر کہ میجورٹی کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. پھر آپ نے اگر ڈفرنس دیکھنا ہو کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں، مطلب جو کفار جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے، مطلب ایکچولی وہ کفر چیز ہے کیا. کفر، اگر آپ ایمان کی لذت کو، حلاوت کو سمجھ جاتے ہو نا، جیسے بالکل ایک ایسا ہے کہ آپ ایک روشنی کو اگر آپ دیکھ سکتے ہو نا، سمجھ سکتے ہو، اس کو پسند کر سکتے ہو، تو آپ کو اندھیرا میں فرق کرنا آئے گا. بالکل ایسے جب آپ ایمان کو سمجھ لو گے، دیکھ لو گے، تو آپ کفر کو اس سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو. اگر آپ ایمان کو نہیں جانتے نا، اگر آپ ایمان کی اصلیت کو نہیں جانتے، پھر آپ کفر کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو پھر کیسے آپ حق پہ کھڑے کر سکتے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باطل کیا ہے. تو حق کو اچھے سے جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ باطل کیا اور آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. دلائل کی بات کی جائے تو دنیا بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دنیا کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے کہ وہ اس میں نشاندہی کریں، اور کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور کوئی بھی چیز جو بناتا ہے اس کا مالک ضرور ہوتا ہے. دنیا اگر اللہ بنائی ہے نا کسی نے، تو وہ کون ہے؟ اس دنیا کا مالک ہے کوئی. تو مالک کی مرضی پر ہی ہر چیز چلتی ہے. اگر اگر ہم دنیا میں بات کرتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنی مرضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دو رشتے دیتے ہیں، ہمیں دو پاتھ دیتے ہیں، ہمیں چوائسیز دیتے ہیں، ہم نے اس میں سے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، یا آیا کہ ہم نے حق پہ جانا، ہم نے باطل پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دو کیٹیگریز دیں گی. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دو کیٹیگریز ہمیں حق میں کون سے دیتے ہیں، باطل میں کون سے دیتے ہیں، اور پھر چوز کرنا ہمارا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا مالک ہے، اس کی مرضی جو چل رہی ہے، وہ تو ہم لوگ اس میں انٹرفیئر ہرگز نہیں کر سکتے. وہ سارے معاملات ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو اس لیے اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کرنا ہے، اور اپنے اندر ایکسیپٹنس کی پاور لازمی لے کر آنی ہے. اور وہ شکر جب کرنا شروع کریں گے نعمتوں کا، جس میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع خضوع سے کریں گے، جب اس کو بڑھتے جانیں گے نا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ہمارے اندر جو ہے نا خود بخود حق کو ایکسیپٹ کرنے کی پاور آ جائے گی ہمارے دل میں نا. ان کی محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں رہے گی. اور پھر جب جس کی محبت ہوتی ہے، بات انسان اسی کے مات. نیکسٹ ہے وامن الناس، وامن اور میں سے، مین ہوتا ہے میں سے، جیسے لائک بلونگس ٹو، وامن الناس سے اور ان لوگوں میں سے، من جو، اچھا یہ مینن ہے، ٹھیک ہے. مینن، مینن کا مطلب ہوتا ہے میں سے، اور من کا مطلب ہے جو. یہ کونوں وہ کہتے ہیں، جا کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے، آمن ایمان لائے، نہ ہم، انہوں پہ شاید ہے نا، آمن نہ، ایمان لائے، آپ لکھ رہی ہے نا شاہ صاحب؟ نہیں، مجھے سننے دو میں نے کہا وہ تم سے آپ نے سینڈ ہی کر دینا، کیا نام ہے وہ جو پوری ٹیکنیکل ورڈ کی جو عربی ہے کہ لکھوں اس کو. لکھو تو آپ کو یاد رہے گا، ایسے آپ بھول جاؤ گے. یہ آپ کو ابھی یاد رہے گا، بعد میں بھول جاؤ گے، ٹھیک ہے. جو پوائنٹس میں بتا رہی ہوں اس کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرو. قرآن پاک اگر میں لکھ سکتے ہو تو قرآن پاک میں لکھتے رہو، تاکہ جب آپ قرآن پاک دوبارہ اپنے پڑھنے کے لیے کھولو تو آپ کے مائنڈ میں جو تفسیر ہے، وہ پوائنٹس تھوڑے تھوڑے جو لکھے ہوئے ہیں آپ کو ریکال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے، تو لکھی ہوئی چیز جو ہے نا ٹھیک جب ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کو ریپیٹ ہو جاتا ہے. ہاں تو احمد، صحیح ہے. میں اب یہ ریکارڈنگ سن کے نا پھر دوبارہ جب یاد کروں گی نا تو پھر ساتھ ساتھ اپنے قرآن پاک کے لفظ لکھتی جاؤں گی. انشاءاللہ اوکے. ایمان لائے ہم
हाँ बिल्लाहि, इंशाल्लाह। अल्लाह पर। बी का मतलब होना साथ, मतलब आ, यहाँ पर जब कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अल्लाह ताला के साथ, मतलब अल्लाह ताला पर ईमान है हम। वबिल यौमी, और आखिरत के दिन पर, आखिरी आखिरत यौम दिन दिन पर। वमा, और नहीं हम वो, बेमुमिनीन, ईमान लाने वाले। और वो लोग जो कहते हैं ईमान लाए हैं हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पे, वमा हम बेमुमिनीन, और नहीं वो ईमान लाए। हम तो नहीं ऐसे कहीं कह रहे कि हम लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह पे ईमान ले, आखिरत पे ईमान ले, लेकिन ईमान हम लाई नहीं। ये कैसे पता चलता है कि हम नहीं मान रहे हैं? हम तो अपने दिन से अगर इस वक्त कहें कि नहीं नहीं, हम जान, हमें पता है कि अल्लाह ताला एक है, हमें पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और हमें ये भी पता है कि हमने क्या मरना है और उठ के जिंदा हो, दोबारा क़यामत के दिन जिंदा होंगे और हिसाब किताब होगा। ना ईमान लाए, नहीं ईमान लाए, वो कैसे? वो ऐसे है कि आपके अमल बताते हैं। अगर आपके अमल से डिफाइन हो रहा है कि आप वाकई में, आपकी मोहब्बत, आप जो आपकी जो लाइफ में सारे काम है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। क्योंकि जो इंसान डरता होगा ना कि क्यामत का दिन आना है और हिसाब किताब होना है, उसको यौम आखिरत पे ईमान होगा, तब ही वो बुरे कामों से बचेगा। जिसको पता ही नहीं कि इतना बुरा अंजाम है इन बुरे कामों का, वो क्यों बचेगा? जब हम कोई गुनाह का काम कर रहे हो तो उस वक्त ईमान का जायजा नहीं कि क्या हम आखिरत को भूल गए, क्या हम लोगों का ईमान है, हम तो नहीं उन लोगों में फॉल कर रहे हैं। ये सारी जो क्वालिटीज बयान हुई है ना अभी तक, ऊपर जो थी कफार की थी, और ये अब मुनाफिकों की कैटेगरी हो रही है कि वो जो कहते तो है ईमान है मगर वो ईमान नहीं लाते। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, वल्लजीना, और उन लोगों को, अमनू जो ईमान लाए। वमा, और नहीं, यखदऊना, वो धोखा दे रहे, या वो है धोखा दे रहे, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को। वमा, और नहीं, यशउरून, वो शऊर रखते। कहने को वो किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वो तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग ईमान ला रहे हैं अल्लाह पर और आखिरत पर, लेकिन असल में वो धोखा अल्लाह ताला को और मोमिनों को नहीं दे रहे। असल में वो धोखा अपने नफ्सों को देंगे, क्योंकि वो खुद नहीं मान लेंगे आखिरत में, तो फिर उनको खुद ही अपने हिसाब भुगतनी पड़ेगी ना। हर एक ने अपने अमल का जवाब दे होना है, और वो इस चीज में अकल ही नहीं काम करते, इस मामले में वो शौर से काम ही नहीं ले रहे, बेसोचे समझे जिंदगी जो है बसर करी जा रहे हैं। फिर उन लोगों की क्वालिटी अगर बयान की जाए, उनके दिल कैसे होते हैं कि वफ़ी क़ुलूबिहिम, फी में कुलूब, दिल, हिम उनके, अर्ज, मर्ज है, उनके दिलों में मर्ज है। मर्ज है मुनाफिकत, ठीक है। फजादहुम, तो ज्यादा कर दिया, ज्यादा मतलब ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह, अल्लाह ने, मर्जन, मर्ज में। तो जिनके दिलों में वो मर्ज था, मुनाफिकत थी, तो ज्यादा कर दिया अल्लाह ने उनके मर्ज में, उनकी मुनाफिकत में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है अलीम, दर्दनाक। बिमा, सा उसके के बीमा साथ होता है ना, माँ उस, बीमा साथ उसके जो, कानू थे, यकज़िबून, वो झुटलाते, युवा वो कद से झुटलाते। अब आप किसी कहते हैं ना कि हर गुनाह का काम करने के लिए ना पहले से कुछ हिचकिचाहट होती है। आप एक दफा कर दो ना तो आप उसको फिर वो इंसान ना उसमें इन्वॉल्व होना होता चला जाता है, होता चला जाता है। और बाज दफा अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐसी आजमाइश, ऐसा अल्लाह आते हैं कि अल्लाह ताला जब इंसान से नहीं चाहता कि वो तौबा करे, वो पलट कर मेरे पास है, तो अल्लाह ताला ना उस गुनाह में उसको मजीद लज्जत और फैसिलिटेट करना शुरू कर देते हैं कि उसको और मजा भी आता है, और वो काम करते हो कितना उसको कोई मुश्किल भी नहीं आती उसको। जैसे हम लोगों ने अगर कोई काम करना है, जैसे अभी हम लोग ड्राइंग क्लास की एग्जांपल ले लें, तो कैसे हमारा अभी अपने खुद का दिल का जायजा ले लें कि हमारे कितने दिनों से जो क्लास एक्सटेंड हो जा रही थी, नहीं हो पा रही थी। क्या है ना, यहाँ पर एक अल्लाह ताला हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि हम लोग अपने इस काम पे कितना पुख्ता है। हम, अगर यही कोई गुनाह का काम नाज़बिल्ला होता कि रात को मूवी देखनी है,
آئی بس شیور کہ اللہ جو شیطان ہے نا وہ ایسا ہے، وہ آپ کو یاد بھی کرائے کہ ٹائم ہو گیا ڈرامے کا یا مووی کا، اور ہم نے جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے، اور وہ ہم لوگ جو ہے نا ڈیلی کا بھی ہوگا نا تو ہم لوگ سارے آن لائن ہوں گے اور وہ دیکھیں گے۔ یہ ایک نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے پر عذاب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے جو دل پہ ایک ڈوٹ لگتا ہے نا کفر کا یا گناہ کا، اور پھر وہ ڈوٹ بڑھتا 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ جو ڈوٹ ہمارے دلوں پہ لگ رہے ہیں اور ہمارے دلوں پہ مہر لگ رہی ہے تو وہ اس کی دھلائی ہوتی ہے، صاف ہوتا رہے۔ استغفار سے جو ہے نا ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ رحمت کی برسات کرتے ہیں، اور وہ ہمارے دل گناہوں سے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی کلاس باقی اگر نہیں بھی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آج جو ہمارے دنوں سے دلوں پہ ہمارے ڈوٹس لگ رہے ہیں گناہ کے، کہ ہم لوگ مطلب جو بھی ہے نا مطلب بند ہوا ہوا ہے، ہمیں جو شیطان جو ہے نعوذ باللہ ہمیں بیکار ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو ہے وہ استغفار قبول کرے، اور ہمیں جو ہے دوبارہ سے اس ٹریک پہ لے آئے کہ ہم لوگ کنٹینیوسلی روز ہی انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسی کو ہاں تھامنے رکھے رکھنے کی توفیق دے، جس رسی کا دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس رسی کو ہم لوگ کبھی چھوڑے نا۔ آمین۔ اور کیونکہ یہ آیت نا اس وقت ایسے بالکل لگ رہی ہے کہ آ، ہم لوگوں نے کہا تو کہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، مگر ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے، اور اگر ہم نے کسی کو بتایا ہے تو کیا ہے نا کہ ہم نے خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہم، کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اتنے دیر سے رمضان کا گیپ آیا ہوا ہے، تو پھر ایسا ہے نا کہ وہ جو مرض ہماری سستی کا ہے، اس ٹائم ہمارے اندر جو مرض آیا وہ سستی کا ہے اگر بے شک، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس میں زیادہ کر دیں گے اگر ہم اس میں بس اس سستی کو دور نہ کرنا چاہیں، اور پھر ان کے لیے کیا عذاب ہے عذاب العلیم کا۔ اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں حق بات کو، تو ہمیں اس کو اپنے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا آ، اس کو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو پیار سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھو نا ایک قرآن پاک کا اسلوب ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ اگر اچھی بات کر رہے ہیں نا، نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے انعامات ہیں، تو پھر آگے ساتھ ہی جو ہے نا کفار کی بھی بات ہوتی ہے، ان کے عذاب کی بھی بات ہوتی ہے، تو ہمیں یہ ہم لوگ پہلے اللہ تعالیٰ نے اچھی باتیں بتائیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک بچے کو دانی چاہیے، اور ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے جو شروع آیات تھی اس میں ایک محبت کا عنصر تھا کہ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھا، مطلب ساری کوالٹیز بتائی کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کریں گے، ہم لوگ ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو ہم لوگ کیا ہے نا ایک فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو عذاب عظیم ہے، اور اگر منافقت والے رویے اختیار کریں گے تو عذاب علیم ہے، اور پھر اگر ہم لوگ فساد کرتے ہیں ایک ساتھ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو، لا نہیں تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں، اور جب کہتے ہیں نہیں تم فساد کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما بے شک ہم نحنو ہم مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں، کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نہیں فساد کرو، نہیں بگاڑ ڈالو زمین میں، آ، تو بگاڑ کیا ہے نا کہ آ، اگر ہم لوگ مثال اگر لیتے ہیں تو عام سے بھی بگاڑ کوئی بھی چھوٹا لیول جس سے جھگڑا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی لڑائی ہو سکتی ہے یا کسی سے کوئی تنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لائک راہ چلتے چیزیں توڑ دینا چھوٹے لیول پہ، ہمارے جو اس ٹائم ہو رہا ہے کہ کوئی ڈسپلن ہے ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، کلاس میں اگر ٹیچر کہہ رہی ہے خاموش ہو اور ہم لوگ خاموش نہیں ہو رہے، ہمیں کہیں گے ہم ایسے ہی تو بول رہے ہیں، اب ہم اتنی بھی بات نہ کریں اتنا چھپ کر کے بیٹھ گئے، تو جب آپ کو ایک چیز کہہ دی ہے کہ آپ نے نہیں کرنی تو آپ فساد نہیں کرو، جب آپ کو ایک ڈسپلن کو فالو کرنے کا کہا ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کے آپ کے لیے فرض ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، تو اور پھر ہم اس ٹائم اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ دلیل سے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ تو منافقت کا رویہ ہے، یہ منافق لوگوں کی پہچان تھی کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم نہیں کرو بگاڑ، نہیں لڑائی جھگڑا ڈالو، نہیں بے ترتیبی کرو، انڈسپلن کو چھوڑ دو، اور
جو آپ کا حاکم ہے، آپ کے حکمران ہے، یا جو بھی آپ کا لیڈر ہے، یا آپ کے گھر کا جو قوام ہے، کچھ بھی آپ اس کی فالو کرو، تو وہ جو ہے اپنی طرف سے دلیل دیں اور اس کو فالو نہ کریں۔ ہاں جہاں پر غلط ہے اس میں آپ جو ہے وہ اچھے سے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بات کرو، لیکن یہ نہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ کے بولتے ہوئے، سچ کہتے ہوئے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں، آپ کوئی بھی غلط بات کر دو، مطلب بات صحیح کرو لیکن ٹون آپ کی غلط ہو، اور آپ لحاظ کا دائرہ بھول جاؤ۔ ہر بات کرو مگر ایک لمٹ میں، ایک لحاظ میں، کہ آپ کا جو سامنے کھڑا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کو اس سے محبت کرتے ہوئے اگلے سے بات کریں۔ جب ہم لوگ اللہ سے محبت ہوگی نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، ان کی چیزوں سے محبت ہوگی، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے انسان ہمیشہ پیار سے بات کرتا ہے، اس کو پھر نا برا نہیں جانتا، اس کو کمتر نہیں جانتا، اور اس کی کہیں بھی بات کو بری بھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ مفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ خبردار بے شک وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، یا ان کو جو فساد کرنے والے لوگ ہیں انہی کو کہا جا رہا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو انہی کو کہہ دیا جا رہا ہے کہ خبردار بے شک وہ لوگ فساد کرنے والے ہی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ظاہر سی بات ہے انسان دلیل دے رہا ہے خود کو ٹھیک ہونے کی، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ غلط ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ غلط ہے، اٹ مینس وہ شعور نہیں ہے اس کے اندر، وہ سمجھ ہی نہیں رہا، بے سوچے سمجھے جو ہے وہ ہر کام کری جا رہا ہے، اس کی جو دلیل ہے اتھینٹسٹی نہیں ہے ان کی۔ تو یہاں تک جو ہے یہاں پر منافقین کی آ، جو ہے صفات تھی، اور سٹارٹ میں ہم لوگوں نے کفار کی صفات پڑھی تھی، اور نیکسٹ آتی ہے اوکے، یہ نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ نئے لوگوں کی آتی ہے، مطلب ہم لوگوں نے کفار کی پڑھ لی، منافقین کی پڑھ لی ہے، اور نیکسٹ ہے رینڈم ہے، بٹ ان میں ایک الگ کیٹیگری کی پہچان ہوتی ہے جن کو کہا جاتا ہے ایمان لائے، اور پھر وہ لوگ ایک تو تھا نا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ایک لیتے ہیں ہم ایمان لائیں لیکن وہ اندر دل سے نہیں مان لے، اب یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میٹنگ کا نا اب ٹائم اس کا 37 منٹس ہو گئے، 40 منٹس تک اس نے بند ہو جانا ہے، ابھی تک اس کو ٹائم پھر اتنا رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ جو ہے نا کل سے کنٹینیو کریں گے جو رہ گیا، الحمدللہ ہمارے ردم بن گیا، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنے میں آسانی لگے گی۔ یہ ترجمہ جو ہے نا آپ نے مجھے کل کلاس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے شام سے پہلے پہلے تک جو ہے نا آپ اس کو سینڈ کرنا یاد کر کے، گروپ میں میں نے آئی تھنک سینڈ کی ہوئی پکچر ترجمے کی، نہیں تو میں دوبارہ سینڈ کر دیتی ہوں۔ ترجمہ کہاں سے ہے آپ کا؟ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 تک ترجمہ ساتھ ساتھ کرنا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا لے کر چلی ہوں کہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو آسانی بھی رہے، اور یاد کرنے میں جو لفظ مشکل نہیں تھا یہاں پر تھوڑے سے ورڈ خواہ اون مطلب دھوکہ دے رہے ہیں، اور باقی وہ ورڈز ہیں جو جیسے اردو میننگ ان سے لے کر ایزیلی کیا جا سکتا ہے، مطلب مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر ٹھیک کا ہے، مطلب بھی پتہ ہے، ڈرنا، شفقت کے ساتھ ڈرنا۔ تو آج کے میں جو پھر لرن کی، جی بھیجی ہاں اس کو میں ترجمے کی ویڈیو بھیج دیجیے پھر یاد کیجیے۔ اوکے میں دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں، اوکے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی؟ مجھ سے ریکارڈنگ سوری ہے اسٹاپ نہیں رکو ہوتی، ریکارڈنگ اسٹاپ نہیں ہوتی، اسکرین شیئر اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ اوکے، ابھی ہم لوگ کلاس پہ بھی اس ٹائم اینڈ کر دیں گے۔ نیکسٹ دعاؤں کا، اوکے، دعاؤں کی بکس میں انشاءاللہ کل لے کر آؤں گی، آپ کو ہینڈ اوور کر دوں گی، بٹ میں چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے میں وہ دیکھوں کہ جو بچے ریگولر ہوں گے انہیں کو جو ہے دعا دوں پہلے، تھوڑی نہ ہو جائے، لی تو میں نے کافی تھی لیکن نا یہ دعائیں ایسے کہ ہر کوئی مانگتا ہے، یہ اس میں ساری نا قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے دعائیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، اور احادیث سے جو ریلیٹڈ ہے نا، جو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مانگی ہوئی ہیں، وہ ساری ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں دعائیں، اور ترجمے کے ساتھ، اور عربک پہ، تو انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کر دوں گی۔ کلاس کرتے ہیں اب اینڈ
کوئی بھی کوشچن ہوگا پوچھ لینا، اور ترجمہ یاد کر کے سنانا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.